زبیر اور داؤد کی فلائٹ رات 2 بجے کی تھی۔ دونوں صبح 8 بجے لاہور ایئرپورٹ موجود تھے۔ میری ایک دوست آ رہی ہے، میں اس کو پک کرنے ایئرپورٹ جا رہی ہوں، مہا نے سیما بیگم کو آواز دی اور ہادیہ کو لیے چلی گئی۔ زبیر اور داؤد ایئرپورٹ پر ڈرائیور کا انتظار کر رہے تھے اور باہر مہا ٹیکسی سے اتری اور سمرا کا انتظار کرنے لگی۔ ڈرائیور پہنچ چکا تھا۔ جیسے زبیر اور داؤد گاڑی میں بیٹھے، زبیر کو ماں اور ہادیہ کسی کا انتظار کرتے نظر آئے۔ گاڑی روکو، زبیر نے کہا تو ڈرائیور نے گاڑی روکی۔ داؤد نے پریشان ہو کر زبیر کو دیکھا۔ داؤد باہر نکلا اور دیکھا کہ سچ میں ماں ہے یا میری نظروں کا دھوکہ۔ زبیر کے کہنے پر باہر نکلا اور ماں کو دیکھ کر چونکا، شیشے کی طرف جھکا اور زبیر سے مخاطب ہوا، بھائی بھابھی ہی ہے۔ داؤد نے کہا کہ زبیر میں آنکھیں میچی، داؤد ابھی اور اسی وقت اپنے بندے بلواؤ، میں اب اسے اور ڈھیل نہیں دوں گا، خوشی سے نہیں مانتی زبردستی ہی صحیح۔ زبیر نے سخت لہجے میں کہا تو داؤد اوکے بھائی کہتا کال ملانے لگا۔ ٹھیک 15 منٹ بعد داؤد کے بندے ایئرپورٹ پر موجود تھے۔ داؤد نے انہیں سمجھایا اور مہا کی طرف بھیجا۔ مہا سمرا کو لیے ٹیکسی میں بیٹھنے ہی لگی تھی کہ کسی نے رومال اس کے منہ پر رکھا۔ سمرا چیخنے لگی تو پیچھے سے آتے داؤد نے اسے وارن کیا اور زبیر کے ہاتھوں میں موجود گن دیکھ کر سمرا کی سیٹی گم ہو گئی اور ٹیکسی ڈرائیور ڈر کے مارے ٹیکسی بھگا لے گیا۔ زبیر نے روتی ہوئی ہادیہ کو گود میں اٹھایا، میرے بیٹے ایسے روتے نہیں میری جان، کچھ نہیں ہوا، آؤ تمہاری مما کا دماغ درست کرتے ہیں۔ زبیر ہادیہ سے باتیں کرتا گاڑی میں جا بیٹھا اور مہا کو لانے کا اشارہ کر کے خود لاہور خان بیلہ کی طرف بڑھا۔ مہا کو ہوش آیا تو خود کو تاریک کمرے میں پایا۔ پریشانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ اچانک ایک مانوس سی آواز کان میں پڑی، میں خاک تھا میں خاک ہوں، راکھ راکھ ہو کے میں طلب تیرے کیے جاؤں، کمال عشق ہے خدا، گناہ بھی کیے جاؤں، تسبیح بھی کیے جاؤں۔ مہا نے گھبرا کر کہا، کون؟ مہا کی گھبراہٹ پر زبیر مسکرایا، پھر اس کا قہقہ گونجا، ہاں یہ کیا مہا، ملک ڈر گئی ہے، سچ کتنی بے بسی ہے نا ڈارلنگ۔ زبیر قدم قدم چلتا مہا کے قریب اور اپنا لائٹر جلایا تو زبیر کا چہرہ دکھا، تم؟ مہا تو خوف سے پھر بے ہوش ہونے کو تھی، جتنی بھی بہادر تھی مگر تھی تو ایک لڑکی نا، اور ایک مرد اس کے ساتھ اکیلا تھا، یہ خوف سوٹ نہیں کرتا تھا تم پہ سویٹ ہارٹ، بٹ ابھی تمہیں مجھ سے ڈرنا ہی چاہیے، جی تو چاہ رہا جس اذیت میں مجھے چھوڑ کے آئی تھی اس کی کہیں زیادہ تکلیف تمہیں دوں، مگر کیا کروں، تمہاری تکلیف سے بھی تو مجھے تکلیف ہوگی۔ زبیر دیوانوں کی طرح بول رہا تھا، کیا بکواس کرے ہو، دیکھو مجھے جانے دو، اور میری بیٹی ہادیہ کہاں ہے؟ اب کے مہا کو جب ہادیہ کا خیال آیا تو سب کچھ بھولے وہ اٹھی اور زبیر کے گریبان پکڑا، میری بیٹی کو کچھ بھی نہ ہو تو زبیر خان افریدی تمہاری جان لینے میں ایک سیکنڈ بھی ضائع نہیں کروں گی، اب کہ وہ شیرنی کی طرح تھا، آئی لائک اٹ میری شیرنی، فکر مت کرو، ملوا دیتا ہوں ہادیہ سے، مگر میری بھی ایک شرط ہے۔ زبیر نے کمرے کی لائٹ جلاتے ہوئے کہا۔ کمرہ روشن ہوا تو مہا کمرے کا انٹر دیکھ کر دنگ رہ گئی، کمرہ تو کسی محل کا حصہ معلوم ہوتا ہوگا، مگر جب دھیان ہادیہ پر گیا تو بول اٹھی، کیسی شرط؟ دیکھو تمہیں جتنے پیسے چاہیے بتاؤ میں دینے کو تیار ہوں۔ مہا نے کہا تو زبیر ذہن سے ہنسا، تمہیں لگتا ہے سویٹی کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے؟ زبیر کی بات پر مہا نے اسے پریشانی سے دیکھا کہ یہ نہیں چاہیے تو کیا چاہیے ہے، پھر کیا چاہتے ہو؟ اس نے زبیر کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، ہادیہ کا باپ بننے کا حق۔ زبیر نے مسکرا کر کہا، کیا بکواس کر رہے ہو تم، ہوش میں ہو؟ ماں داری پورے ہوش و حواس میں ہو ڈارلنگ۔ زبیر نے مسکرا کر کہا، میں اپنی بیٹی تمہیں کبھی نہیں دوں گی۔ مہا کی بات پر زبیر نے مہا کی عقل پر ماتم کیا، بیوقوف عورت، بیٹی کے ساتھ ماں بھی مانگ رہا ہوں۔ زبیر کی بات پر مہا کی آنکھیں پھٹ پڑی، تم؟ مہا کچھ کہتی اس سے پہلے کہ مہا کی آنکھیں ساکھی تھی اور اچانک اس کا جسم جھٹکے کھانے لگا۔ مہا کو آج 3 مہینے بعد دورہ پڑا تھا، وہ بھی ٹینشن کی وجہ سے۔ مہا، زبیر نے مہا کو تھاما۔ زبیر پریشان ہوا، مگر مہا کو جلدی ہوش آ گیا، تم ٹھیک ہو میری جان؟ سو سوری، میں تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ زبیر مہا کے بے حد قریب تھا کہ مہا نے کمزوری کے باوجود اس کو دھکا دیا اور خود سے دور کیا۔ زبیر نے خود پر پھر سے کھول چڑھایا، 2 دن ہے تمہارے پاس، فیصلہ کر لو ورنہ بھول جانا اپنی بیٹی کو۔ زبیر یہ کہتا کمرے سے نکلا اور مہا کمزوری کے باعث اٹھ بھی نہیں پائی اور وہیں بیٹھی رو دی، کوئی ایسا جادو تو نہ کر میرے عشق میں وہ دیوانہ ہو، یوں الٹ پلٹ کر گردش کی میں شمع وہ پروانہ۔ ارے شونو کھیل رہا ہے میرا بیبی؟ زبیر نے داؤد کے ساتھ کھیلتی ہادیہ کو گود میں بٹھایا تو ہادیہ کھلکھلانے لگی، ڈی مہا کے والدین کو انفارم کر دو اور ہر طرح سے ان کو مطمئن کرنا، میں نہیں چاہتا وہ پریشان رہیں۔ زبیر نے داؤد سے کہا تو وہ اوکے بھائی کہتا اٹھا۔ دی ہادیہ کی آواز پہ دونوں نے چونک کر ہادیہ کو دیکھا، اوئے مٹھو پھر سے بولو۔ داؤد تو خوشی سے بھولے نہیں سے مارا تھا، پہلی بار کسی بچی نے اسے پکارا تھا۔ دی ہادیہ نے پھر سے کھلکھلا کر کہا اور تالیاں مارنے لگی، ڈی نہیں دی چاچو میری جان، یہ چاچو ہیں آپ کے۔
زبیر نے ہادیہ کو کہا تو زبیر کی اپنائیت پہ داؤد کی آنکھیں نم ہوئی۔ دی تاتو، ہادیہ نے منہ بنا کر کہا تو زبیر اور داؤد کی ہنسی چھوٹ گئی۔ جی تاتو کی جان، داؤد نے محبت سے ہادیہ کو گود میں اٹھایا۔ جھوٹ، ہادیہ نے آنکھیں گول کر کے فرمائشیں کی۔ ہاں اچھا میری جان، میں میڈ سے کہتا ہوں، اب تاتو کو کام ہے تو تاتو رات میں آئیں گے، اوکے؟ داؤد اپنی طرف سے ہادیہ کو سمجھاتا چٹا چٹ ہادیہ کے گالوں پہ پیار کرتا اسے زبیر کو پکڑا کر خود ہادیہ کے لیے جوس کا کہتا چلا گیا۔ اب بابا کے ساتھ بھی ذرا لاڈلی ہو جائے، زبیر نے لاڈ سے کہا تو ہادیہ نے اسے ایسے دیکھا جیسے ساری بات سمجھ گئی۔ ارے ہونے والے بابا بھائی، زبیر نے جملہ درست کیا تو ہادیہ زبیر کی گردن میں بازو ڈالے گئی۔ ہادیہ کے اس انداز پر زبیر جی جان سے مسکرائے۔ میں نہیں جانتا تم مجھے کیسے قبول کرو گی یا نہیں، تمہاری ماں مجھے قبول کرے گی یا نہیں، مگر میں وعدہ کرتا ہوں تم دونوں کی حفاظت اپنی آخری سانس تک کروں گا، تمہیں باپ کا پیار دوں گا، باپ بن کے دکھاؤں گا۔ زبیر نے محبت سے ہادیہ کا۔ ہادیہ کچھ سمجھ تو نہ آئی پر وہ زبیر کی آنکھوں میں نمو محسوس کر سکتی تھی۔ اپنے ننھے ہاتھ زبیر کی گال پر رکھا تو زبیر کی ہلکی شیف کی چبھن پر کھلکھلاتی زبیر بھی مسکرا دیا۔ صابری صاحب مایوس ہو کر گھر لوٹی تو سائمہ بیگم اب تک رو رہی تھی۔ بس کرے بیگم، جہاں بھی ہوگی ٹھیک ہوگی میری بچی، صابری صاحب نے کہا۔ صابری صاحب یہ لندن نہیں ہے، یہ پاکستان ہے، یہ بچیاں محفوظ نہیں ہوتی تو میری جوان بچی اور میری نواسی کیسے محفوظ ہوگی؟ سائمہ بیگم کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے کہ دروازے پر گھنٹی بجی۔ صابری صاحب نے دروازہ کھولا تو انتہائی وجیدہ شخص کو دیکھا۔ مس ماہا کے؟ داؤد نے پوچھا۔ میں ماہا کا والد، صابری صاحب نے بتایا۔ کیا اندر آ سکتا ہوں؟ داؤد نے کہا تو صابری صاحب نے جگہ دی۔ داؤد اندر داخل ہوا تو سائمہ بیگم کو روتا دیکھ اسے برا لگا۔ بیٹا آپ کو پہچانا نہیں؟ صابری صاحب نے کہا تو داؤد مسکرایا۔ سر میرا مطلب مس ماں ہمارے پاس ہیں، داؤد نے پرسکون انداز میں کہا تو صابری صاحب کا رنگ بدلا۔ دیکھو آپ جو کوئی بھی ہو، پلیز میری بچی اور نواسی کو چھوڑ دو، جو چاہے لے لو، یہ لے لو میرے سونے کے کنگن، جتنے پیسے چاہے لے لو، میں اپنا سارا زیور لاتی ہوں۔ سائمہ بیگم اٹھنے لگی تو صابری صاحب نے روکا۔ رکو بیگم، یہ پیسے کے لیے نہیں ہو رہا، بات کچھ اور ہی ہے، بولو کیوں لے گئے ہو میری بیٹی اور نواسی کو؟ صابری صاحب نے پرسکون انداز میں کہا تو داؤد مسکرایا۔ ہاں آپ سمجھ میں آئے کہ مس ماہا کس پر گئی ہے، اتنی بریو سمجھدار۔ سر شی از یور کاربن کاپی، داؤد نے کہا۔ مدعے پہ آؤ، صابری صاحب اس بات تلخی سے گویا ہوئے۔ کیا آپ لوگ نہیں چاہتے مس ماہا گھر پھر سے بسے، ہادیہ کو باپ کا پیار ملے، ایک فیملی ملے، اس کی پہچان ملے؟ داؤد نے بات کا آغاز کیا۔ چاہتے ہیں مگر، صابری صاحب بولے تو داؤد نے بات کاٹی۔ مگر زبیر بھائی گینگسٹر ہیں، بلا بلا، یہ تو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ نہیں کہ وہ آپ کی بیٹی نواسی کو جان سے قبول کریں۔ کوئی ایسا شخص ملا اب تک؟ سر جہاں بھی دیکھیں کہ کسی کو مس ماہا کی بیماری سے مسئلہ ہوگا، کسی کو بیٹی سے۔ زبیر بھائی ہر چیز کے ساتھ اپنانا چاہتے ہیں، وہ عشق کرتے ہیں مس ماہا سے، داؤد نے کہا تو صابری صاحب نے گہرا سانس لیا۔ کیا ضمانت ہے کہ وہ میری بیٹی کے ساتھ وہی سب نہیں کرے گا جو ظفر نے کیا؟ صابری صاحب نے کہا تو داؤد مسکرایا۔ اگر بھائی ایسے ہوتے تو میں یہاں موجود آپ لوگوں کو تسلی نہیں دے رہا ہوتا، بھائی کے کہنے پر اطلاع دینے آیا ہوں۔ سر یہ میرے جڑے ہاتھ، میں اپنے بھائی کی خوشیوں کی بھیک مانگ رہا ہوں۔ داؤد نے ہاتھ جوڑے تو صابری صاحب نے داؤد کے ہاتھ تھامے۔ میری بیٹی کا بھائیوں کی طرح خیال رکھنا، اس نے بہت تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ اب کے بعد صابری صاحب رو پڑے۔ انکل آپ رو نہیں، بس بھابھی ذرا سیٹ ہو جائے، پھر بھائی خود ان کو آپ سے ملوانے لائیں گے، ابھی تو میڈم کے مزاج ہی نہیں درست ہو رہے۔ آخری جملہ داؤد نے منہ بنا کر کہا تو صابری صاحب اور سائمہ بیگم دونوں ہنس پڑے۔ ان کی ہنسی پر داؤد کو اطمینان ہوا۔ اچھا انکل اب میں چلتا ہوں، داؤد نے جانے کا کہا تو سائمہ بیگم بولی۔ ارے نہیں نہیں، کھانا کھا کر جانا بچے، آخر میری بیٹی کے دیور ہو۔ سائمہ بیگم کی بات پر داؤد ہنسا۔ کچھ ہی دیر میں کھانا کھانے بیٹھے تو داؤد کی آنکھوں میں نمی اتری جو سائمہ بیگم نے محسوس کی۔ کیا ہوا بیٹا، کھانا اچھا نہیں لگا؟ سائمہ بیگم کی بات پر داؤد نے نفی میں سلام۔ نہیں آنٹی بہت اچھا ہے، بس ماں کے ہاتھ کا پہلی بار کھا رہا ہوں۔ داؤد نے اتنا کہتے سر جھکا لیا۔ سائمہ بیگم نے داؤد کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ جب دل کرے آ جانا، یہ بھی تمہارا اپنا گھر ہے اور ہم بھی اپنے ہیں، چاہو تو مجھے ماں بھی بلا سکتے ہو۔ سائمہ بیگم نے محبت سے کہا تو داؤد مسکرایا۔ کھانا کھا کر داؤد خان ولا کے لیے نکلا تو آئس کریم پارلر گاڑی روکی، بھائی اپنے بھتیجے کے لیے لینی تھی۔ اچانک پاس سے ایک چلبلی سی آواز سنائی تو داؤد مڑا، بس مڑنے تھے کہ چلبلی لڑکی کو دیکھتا دیکھتے رہ گیا۔ زویا میں کہہ رہا ہوں بس واپس چلو، ثانیہ نے اب ڈانٹ کے کہا تو زویا نے منہ بنایا۔ زویا کے منہ بنانے پر داؤد مسکرایا۔ چڑیل ڈرپوک بلی گندی مسینی زویا میں بولی جا رہی تھی اور ساتھ ثانیہ کے پیچھے چل رہی تھی۔ داؤد بھی ان کے پیچھے چلنے لگا، زویا کے منہ کے بگڑتے زاویے دیکھتا محسوس ہونے لگا۔
ہاسٹل کی دیوار پھلانگ تو زیا کو دیکھا دنگ رہ گیا، پھر مسکراتا اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا واپسی کی طرف بڑھا۔ خان ولا پہنچا تو مسکرا اٹھا۔ ہادیہ داؤد کو دیکھ کر اپنے نرم قدم اٹھاتی داؤد کے پاس سے "تاتو دی"۔ ہادیہ داؤد کو پکارتی اس کی ٹانگوں کے ساتھ سمٹ گئی تو داؤد مسکرایا اور ہادیہ کو اٹھایا۔ "اچھا ہوا آ گیا، کب سے تاتو تاتو کر رہی تھی"۔ زبیر نے داؤد کو کہا۔ "مبارک ہو بھائی، ساس سسر تو مان گئے، بھابھی کو منا لو بس"۔ داؤد کی بات پر زبیر مسکرایا۔ "مان جائے گی جگر"۔ زبیر نے داؤد کا کندھا تھپتھپایا۔ "چلو برو، آئس کریم کھائیں"۔ داؤد نے ہادیہ کو آئس کریم دکھائی تو ہادیہ کھلکھلائی۔ زبیر دونوں کو یوں کھلکھلاتا دیکھ مسکرایا۔ اگلے 2 دن تک زبیر ماہا کے پاس نہ گیا۔ ہادیہ کو کچھ دیر کے لیے ماں کے پاس بھیجتا مگر مستقل طور پر نہیں۔ ڈیلی ڈاکٹر ماہا کا چیک اپ کرکے جاتی۔ 2 دن بعد زبیر پھر ماہا کے پاس موجود تھا۔ "کیا سوچا تم نے"؟ زبیر نے سنجیدگی سے کہا۔ "تم بدلہ لے رہے ہو نا؟ میں نے ٹریٹمنٹ لیٹ سٹارٹ کیا تھا، دیکھو بچا تو لیا تھا نا تمہیں، مجھے پلیز چھوڑ دو، ماما پاپا بہت پریشان ہوں گے، مجھے پلیز جانے دو"۔ اب کی بار ماہا رو پڑی۔ ماہا کے رونے سے زبیر کو کچھ فیل ہوا۔ "میں کسی قسم کا بدلہ نہیں لے رہا مس ماہا، نہ مجھے ضرورت ہے، مجھے اپنا فیصلہ سناؤ"۔ اب کی بار زبیر نے ہر سخت لہجہ استعمال کیا۔ "اگر میں انکار کر دوں تو"۔ ماہا نے مضبوط لہجے میں کہا۔ "غم تمہیں ہی سہنا پڑے گا جدائی کا، میرا کیا ہے، میں تو مر جاؤں گا"۔ زبیر نے کچھ انداز میں کہا کہ ماہا نے ایک بار نظر اٹھا کر زبیر کی آنکھوں میں دیکھا تو وہ کانپ اٹھی۔ زبیر کی آنکھوں میں اپنے لیے جنون دیکھ کر وہ گھبرائے۔ "دیکھو ہمارا کوئی میچ نہیں ہے، تم پرفیکٹ ہو، مجھے مرگی ہے، میں طلاق یافتہ ہوں، میری بیٹی ہے، کچھ وقت کی دل لگی میں میری زندگی تباہ مت کرو"۔ ماہا نے اب بے بسی سے کہا تو زبیر کی آنکھیں ضبط سے لال پڑ گئیں۔ "شٹ اپ ڈیم اٹ، تمہیں کب تمہاری بیماری کا احساس دلایا میں نے؟ کب میں نے کہا تمہیں طلاق یافتہ ہونے سے مسئلہ ہے؟ بیٹی، مائی گاڈ، اس بیٹی کو تو اپنی بیٹی بنانا چاہتا ہوں ماہا، تم کیوں نہیں دیکھ پا رہی میری محبت، کیوں میرے لیے آنکھیں بند کر لی ہیں تم نے"۔ زبیر بے بسی کی انتہا پر تھا۔ "مجھے میری بیٹی دے دو زبیر، جانے دو مجھے، جو تم چاہتے ہو میں نہیں ہو سکتا، مجھے مرزاد پر اعتبار ہی نہیں"۔ ماہا نے کہا تو زبیر ہنسا۔ "ڈارلنگ چلی جاؤ"۔ وہ رہا دروازہ۔ "مگر ہادیہ کو بھول جانا، اور یاد رکھنا ایک بار پھر مجھے چھوڑ کے گئی تو دیار خانے والے راستے کو ختم کر دوں گا، اور ہادیہ کو ایسی جگہ لے جاؤں گا تمہارے فرشتے بھی نہ پہنچ پائیں گے"۔ زبیر دھڑا تو ماہا سہمی۔ "کل تک کا وقت، یا تو نکاح نامے کا دستخط کر دینا یا پھر بھول جانا تمہاری کوئی بیٹی بھی تھی"۔ زبیر نے کہا اور کسی طوفان کی طرح کمرے سے چلا گیا۔ ماہا زمین پر بیٹھی منہ چھپائے رونے لگی۔